اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السبتہ، کیوں نہ منع کیا ان کو ان کے ربیوں نے اور ان کے علماء نے گناہ کی بات کہنے اور حرام خوری سے. لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کیا کرتے تھے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں. غلت ایدیہم، ہاتھ بجن ایڑا دے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہو ان کے اس قول پر. بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور بڑھا دے گا وہ بہتوں کو ان میں سے ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، وہ کلام جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے سرکشی اور کفر میں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت قیامت تک کے دن کے لیے. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، اور جب کبھی وہ آگ بڑھاتے ہیں لڑائی کی، اطفاء اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین پر فساد برپا کرنے کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیوں کو. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں نعمت بھرے باغات میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر واقعی وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو، وہی بات پھر آ گئی. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں سے ایک میانہ روی اختیار کرنے والی ماڈریٹ جماعت بھی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت برے ہی کام کر رہی ہے. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں آپ کی حفاظت فرمائے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو اے اہل کتاب، لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیکُم مِّن رَّبِّکُم، اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور ضرور بڑھا دے گا بہتوں کو ان میں سے وہ کلام جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. کس میں بڑھا دے گا؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں. فلا تأسوا علی القوم الکافرین، تو پس آپ اس کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہر مذہب کی تین بنیادی باتیں ضرور ہوتی ہیں. ایک تو اس میں کسی بڑے کا تصور ہوتا ہے اللہ، دوسرا اس میں کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے اور وہ اس کے لیے ہماری اصطلاح کیا ہے؟ آخرت. اور تیسرا اس میں نیکی کا تصور ہوتا ہے، نیکی اور برائی. اور جو بنیادی نیکیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ دیانتداری اور سچائی اور کسی پر ظلم نہ کرنا. انہی معیارات پر اگر پرکھا جائے تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ایمان والے یہودی، والصابئون اور صابی آتش پرست، والنصارى اور عیسائی،
من آمن باللہ، ان سب کا نظریہ کیا ہے؟ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم اور ملال۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا حق ہیں، یا تو کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص بتائے کہ ان کے رسول ہونے میں کیا کمی ہے، کیوں ان کو رسول نہیں مانتا، یا سب سے بڑا جھوٹا وہ خود ہے۔ یعنی آج کے انٹرنیٹ کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر وہ ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور دلیل بھی نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ خود ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، ہر مرتبہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا وہ کچھ لے کر جو انہیں پسند نہ ہو، فَرِيقًا كَذَّبُوا، تو انبیاء میں سے کچھ کو تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اکتفا کیا، فَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور کچھ کو انہوں نے قتل ہی کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور سمجھتے رہے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پھر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے کفر کیا۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا کہ جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک معبود یعنی اللہ تعالیٰ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، تو یہ کیا اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، اور مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر، تو پھر خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انظر کیف نبین لہم الآیات، کہ کیسے ہم ان کے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر دیکھو وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اے نبی ان سے پوچھو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جو تمہارے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے؟ واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، ناحق اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیروی کرو ان قوم کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل میں سے کافروں پر لعنت کی گئی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ خود کر چکے ہوتے تھے۔
لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہت سوں کو وہ دوستی رکھتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یقیناً برا ہے جو خود انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور اس پر جو ان پر نازل کیا گیا، متخذوہم اولیاء، تو نہ بناتے کافروں کو دوست، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر تم لازماً پاؤ گے ایمان والوں کے ساتھ عداوت میں شدید ترین یہودیوں کو اور مشرکوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم یقیناً پاؤ گے ایمان والوں کے لیے محبت میں قریب تر، کن کو؟ الذین قالوا انا نصارى، ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس لیے کہ ان میں ایسے علماء اور راہب ہیں ابھی بھی، وانہم لا یستکبرون، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور آج بھی یعنی عیسائیوں وقتاً فوقتاً آپ کو خبر ملتی رہتی ہے کہ فلان جگہ ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، فلان جگہ سے کوئی پادری مسلمان ہو گیا، لیکن یہودیوں کی طرف سے آپ کو ایسی خبر جو ہے وہ شاذ ملے گی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اب یہودیوں کے وہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں اس کو جو نازل کیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک آتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ یقولون، پکار اٹھتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس پر جو ہمارے پاس حق آیا ہے، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور یہ کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے نیک لوگوں میں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی اس بات کی وجہ سے عطا فرمائے کیا؟ جنات باغات تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک اور حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں کے بارے میں جو تم عادتاً کھاتے رہتے ہو۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں وہ تم سے پوچھے گا تمہاری ان قسموں کے بارے میں کہ جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہوں۔ فَكَفَّارَتُهُ، اور ایسی قسم کو توڑنا پڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تمہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانے ہوں گے یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو ایسا نہ کر سکے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر اس کے ذمہ 3 دن کا روزہ ہوگا۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب بھی تم قسم کھا بیٹھو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا اور بت اور فال کے تیر گندے اور شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یقیناً شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور عداوت پیدا کر دے۔ شراب میں انسان اپنے آپے سے باہر ہوگا، کسی کا سر پھوڑ دے گا، کسی کو جان سے مار دے گا، تو کیا ہوگا؟ دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح کوئی آدمی محنت مزدوری کر کے آپ کا کام بنا کر آپ سے پیسے لیتا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ سے کوئی بائی چانس لے جائے تو اس پر آپ کو غصہ آتا ہے، پھر دنگا فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، اور پھر دشمنیاں اور عداوتیں پیدا ہوں گی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان بے شک چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بعض آتے ہو کہ نہیں؟ اور بعض دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں جی پورے قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ شراب حرام ہے، اور حرام کے سر سینگ ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ سخت انداز اختیار کیا ہے کہ بعض آتے ہو کہ نہیں؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا۔ وَاحْذَرُوا، اور محتاط رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھنا، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو وضاحت سے پہنچانا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا طَعِمُوا، جو کچھ وہ کھا چکے، اذا متقوا وآمنوا، جب وہ اللہ سے ڈرنے لگے اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر اللہ سے ڈرے اور انہوں نے احسان کی روش اختیار کی۔ یہ جو حدیث جبرائیل میں 3 درجے آئے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں کا غالباً یہاں پر ذکر ہے۔ محترم ڈاکٹر سہار احمد صاحب کی رائے یہی تھی کہ تقویٰ جو ہے یہ ڈرائیونگ فورس ہے، خوف خدا ہو اور اس میں ساتھ ایمان کو شامل کرے انسان تو پھر اوپر اٹھتا ہے۔ پہلا درجہ اسلام کا، اس میں عمل جو ہے وہ واضح طور پر کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان ایمان کے درجے میں آتا ہے پھر وہ اپنا سب کچھ لوٹا دیتا ہے، پھر حساب کتاب نہیں کرتا، اور جب وہ احسان کے درجے پر آتا ہے تو پھر ان سب چیزوں سے ابب ہو جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی چیز کے ساتھ، یعنی شکار جو ہے وہ تمہاری اپروچ میں آئے گا جب تم احرام باندھے ہوئے ہو۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچیں گے، لیعلم اللہ من یخافہ فی الغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، کہ اللہ نے منع کیا اس سے، لہذا شکار تک ہاتھ پہنچ بھی رہا ہو لیکن وہ شکار نہ کرے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو کوئی بھی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار نہ مارو جب تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر ایسا کرے گا، شکار کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ جیسا مویشی اس نے مارا ہے مویشیوں میں سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کو تم میں سے 2 عدل والے شخص جو ہیں وہ کہیں کہ ہاں یہ اسی لیول کا جانور ہے، ہدین بالغ الکعبۃ، اس کی قربانی کرنی ہوگی جسے پہنچایا جائے گا کعبے تک، او کفارۃ
طعام مساکینہ، یا اس کا کفارہ ہوگا مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیامن، یا اس کا بدلہ ہوگا روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ مزہ چکھے اپنے کیے کی سزا کا۔ عفا اللہ عما سلف، جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ ومن عاد، ہاں جو یہ کام دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت